السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت، ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ القریش۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ القریش کی تلاوت کروں گی، اس کے تجوید بتاؤں گی اور اس کا ترجمہ بتاؤں گی۔ اس طرح یہ سورت بھی مکمل ہو جائے گی۔ چھوٹی سی سورت ہے، لازمی دیکھیے گا اور نماز میں بھی پڑھیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ لإلاف قریش، لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لی ای، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ لی ای، لام کھڑا زبر لا، کھڑے زبر کو بھی کھینچیں گے۔ لی الا، فازر فی، حرکات بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے فازر فی کو۔ لإلافی قریش، قاف پیش قو، قاف، قاف کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ قاف کیسے ادا ہوتا ہے؟ یہ زبان کی جڑ جو اقصۃ اللسان ہے، جو ہمارے زبان کا آخری حصہ ہے، یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اقصۃ اللسان اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف پیش قو، را یا زبر رئی، قرئی، لإلاف قریش۔ اب جس کو تجوید نہیں پتا وہ لوگ اسے کیسا پڑھتے ہیں؟ قریش، را یا زبر رے پڑھ دیتے ہیں، مجہول کر دیتے ہیں، مطلب لین کا ساؤنڈ نہیں لیتے ہیں۔ تو اسے کیسا پڑھنا ہے؟ لإلاف قریش، ٹھیک ہے، قریش نہیں پڑھنا ہے۔ آگے آیت نمبر 2، ایلافہم، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ایلافہم رحلتش، اب را حاضر ریح، اس کا ساؤنڈ کیسا ہوگا اگر انگلش میں دیکھیں؟ REEH، ریح۔ اب بہت سارے لوگ اس کو رحلتش پڑھتے ہیں، رحلتش، رہ نہیں ہے، ریح، ریح۔ اور ہا کا بھی پراپر ساؤنڈ دیں گے۔ ہا حرف حلقی میں سے ہے اور یہ والا ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا۔ اب اس کو رحلتش پڑھنا ہے، رحلتش نہیں پڑھنا ہے۔ شتائی، تا پہ کھڑا وہ مد ہے، بڑا مد ہے، بڑے مد کو 5 to 6 کاؤنٹ، 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ رحلت الشتائی، حمزہ زیری حرکات ہے، والصیف، صاد، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ حرف مستعلیہ ہے، موٹا حرف ہے، اور صاد میں سیٹھی کی بھی آواز آئے گی، موٹا بھی ہوگا اور سیٹھی کی بھی آواز آئے گی، والصیف۔ آگے آیت نمبر 3، فَلْيَعْبُدُوا، اب فل جب پڑھیں گے تو فل، فل ایسا نہیں پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں، لفظوں کو ہولڈ کریں گے۔ فل یعبدوا، عین کا ایک پراپر ساؤنڈ آئے گا، اس کو حمزہ کی طرح فلیعبدوا نہیں کہنا ہے، فلیعبدوا، عین بھی حرف حلقی سے ہے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا۔ بدو میں یہ جو دو ہے اس میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، فلیعبدوا۔ آگے رب ھذا البیت، رب، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، ھذا البیت۔ اب یہ والا ہا ہے، یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ بھی حرف حلقی میں سے ہے ہا، لیکن یہ والا ہا حلق کے آخری حصے سے ادا ہوگا۔ جو یہ والا ہا تھا رحلتش میں، یہ والا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہونا تھا، اور یہ والا جو ہا ہے یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوگا، اقصۃ الحلق سے ادا ہوگا۔ ذل، ذال نرمی والا حرف ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا، اس میں سختی اور سیٹھی نہ آئے۔
हाज़ल बैत। आगे आयत नंबर 4, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू'। अल्लज़ी में मदे ज़ी में इसको खींच के पढ़ेंगे, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, अतअमहुम तुआ को मोटा करके पढ़ेंगे, आइन का भी प्रॉपर साउंड होगा। अब अतअमहुम यहाँ पर मीम मुशद्दद का गुन्ना हो जाएगा और में मिन जो है मिन में इख्फा होगा, ठीक है। मिन जू'। आगे वो आमनहुम मिन खौफ। अब देखें वो आमनहुम में मीम मुशद्दद का गुन्ना है और आगे मिन खौफ। अब नून साकिन में इख्फा होता है, लेकिन नून साकिन में कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें इख्फा नहीं होता। अब देखें हमने यहाँ पे मिन जू', यहाँ पे नून में इख्फा किया था क्योंकि यहाँ पर इसके बराबर जीम था, हुर्फ़े हल्क़ी नहीं था। नून साकिन और तनवीन में इख्फा कब नहीं होता है? जब उसके फ़ौरन बाद हुर्फ़े हल्क़ी में से कोई लफ्ज़ आ जाए। हुर्फ़े हल्क़ी कितने होते हैं? हुर्फ़े हल्क़ी 6 होते हैं, हमज़ा, हा, आइन, है, गैन, खौ। अब खौ आ गया, हुर्फ़े हल्क़ी आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ वो लफ्ज़ को पढ़ेंगे हम, नून को वाज़े करेंगे, इख्फा नहीं करेंगे। वो आमनहुम मिन खौफ, ठीक है। यहाँ पर हम इज़हार का क़ायदा कर देंगे, इज़हार हल्क़ी का, इख्फा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हुर्फ़े हल्क़ी में से है। और यहाँ पर देखें हुर्फ़े हल्क़ी के अलावा लफ्ज़ था तो यहाँ पर हमने इख्फा किया था। मिन जू', इख्फा में क्या होता है? नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को छुपाना नाक में। मिन जू'। और इसमें मिन खौफ, इसमें सिर्फ हम नून को वाज़े करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इख्फा का क़ायदा लगा था क्योंकि हुर्फ़े हल्क़ी नहीं था यहाँ पर, और यहाँ पर इज़हार हल्क़ी का क़ायदा लगा है क्योंकि हुर्फ़े हल्क़ी का लफ्ज़ था, ठीक है। चलें ठीक है, अब सूरतुल कुरैश का हम तर्जुमा देखते हैं। सूरतुल कुरैश का तर्जुमा देखें। लीइलाफ़ी मानूस करने के लिए, कुरैश को, इलाफ़िहिम मानूस करना उन्हें, रिहलता सफ़र से, अश्शिताई सर्दी के, वस्सैफ़ और गर्मी के। फ़लयअबुदू पस चाहिए कि वो इबादत करें, रब्बा रब की, हाज़ा उस, अलबैत घर के, यानी कि खाने काबा के। अल्लाह का घर कौन सा है? खाने काबा है ना। अल्लज़ी जिसने, अतअमहुम खिलाया उन्हें, मिन जू' भूख में, वो आमनहुम और उसने अमन दिया उन्हें, मिन खौफ खौफ से। ये था सूरतुल कुरैश का तर्जुमा।